کیا خواب انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ خواب جو ہیں وہ انسان کی زندگی بدلنے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں جی، کیونکہ خوابوں ہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت ختم، لیکن نبوت کے جو معاملات باقی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اور یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ نیک خواب، اچھے خواب انسان کو آتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں بسا اوقات اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو جب کسی کو اچھا خواب آتا ہے تو امید بن جاتی ہے، یعنی کسی حوالے سے انسان مایوسی کا شکار ہے، کسی حوالے سے پریشانی کا شکار ہے، اچھا خواب آیا تو اس کی زندگی میں کوئی سوچنے کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی جو مایوسی والا پہلو ہے وہ امید کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو خواب جو ہے وہ انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کے اندر داخل کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے عبادات کے حوالے سے، کوئی خواب ایسا آتا ہے تو وہ ڈراؤنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اگر تم نہ سنبھلے تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، اور پھر انسان سنبھل جاتا ہے خواب کے اندر، یعنی کوئی چیز ایسی دیکھی تو حقیقی زندگی میں سنبھل جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کو اٹھایا اور لے جا کر آگ میں گرانے لگے اور آگ کے بالکل کنارے پہ رکھ دیا، اور ایک تیسرا آیا، اس نے پکڑا اور حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لے گیا۔ اب یہ خواب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عبداللہ نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اب دیکھیے زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، سوچنے کی جو ہے نا ایک ڈائریکشن کیسے وہ اس میں چینج آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل، عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، بس ایک کمی ہے، اگر تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، کیوں کہ یہ کمی تھی، اور وہ آگ کے کنارے پر لے جا کر تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ اگر عبادات کے اندر کمی ہوگی تو نتیجہ اس طرف ہے۔ حالانکہ تہجد ہے، نہ بھی پڑھتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، فرائض تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن جتنا کوئی آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں تو باقی معاملات ٹھیک ہیں، اور وہ جو تیسرے نے کھینچ لیا تھا نا، تو مطلب یہی تھا کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اب اس خواب نے پوری زندگی کے اندر ایک عبادت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں داخل کر دی۔ تو کوئی بھی خواب اچھا ہو، امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی تنبیہی اشارہ، کوئی اس طرح سے کوئی ڈراؤنی چیز ہو تو انسان سنبھل جاتا ہے، اپنی عبادات کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، تو واقعتاً تبدیلی آتی ہے۔